अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3P वाली पीपल्स पार्टी है, उसके चेयरमैन बिलावल जरदारी अभी नौजवान हैं, लेकिन वो बहुत जल्द वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और वज़ीर आज़म बनने के लिए वो हर शॉर्टकट को इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। और बिलावल का हालिया एक बयान जो इस बात की वाज़ेह अक्कासी करता है कि बिलावल को इस वक्त थर्ड अंपायर की उंगली का इंतज़ार है और एक बार फिर बिलावल वो रास्ता इख्तियार करने जा रहा है जिसके हवाले से उसके नाना मरहूम जुल्फ़कार अली भुट्टो पर भी तनकीद होती है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो बिलावल ने वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनने के लिए हर कीमत अदा करने का फ़ैसला किया है और इसी मकसद को सामने रखते हुए बिलावल ने अपनी मरहूमा माँ के की जो जिद्दोजहद है या उसकी जो एक सियासी विरासत थी उसको भी दांव पर लगाने का फ़ैसला कर लिया है। बिलावल की जानिब से गुज़श्ता कुछ दिनों से बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सियासत की जा रही है और इसी हवाले से आज बिलावल ने एक ऐसा बयान दिया जिससे ये वाज़ेह होता है कि बिलावल बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की साइड पर खड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट की थपकी की उसे ज़रूरत है और बिलावल थर्ड अंपायर की उंगली का इंतज़ार कर रहा है और जैसे ही थर्ड अंपायर की उंगली उठेगी बिलावल शायद अपनी इस सारी जो प्लानिंग या हिकमत अमली है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है और इस अहम तरीन हफ्ते के हवाले से क्या सियासी हालात व वाक़यात पैदा होंगे, इसके ऊपर अब बाकायदा शर्तें लगना शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मोर्चा महफूज बना लिया है। इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि ना हुकूमत के लिए सब अच्छा है और ना ही इमरान खान के लिए सब कुछ बुरा है। बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आप तब्दील होती देखेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो अहम चीज़ इसमें यह है कि बिलावल जरदारी जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3P वाली पार्टी के वो सरबराह हैं और उन्होंने आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी बीट करने वाले सहाफ़ी हैं उनके साथ एक बैठक की। इससे पहले वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक वफद के साथ मुलाकात कर चुके हैं, उसमें भी उन्होंने आइनी तरमीम पर बात की। और बिलावल को अगर देखा जाए तो वो बाकायदा आइनी तरमीम का रास्ता हमवार करने के लिए राय आमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिलावल की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से भी कुछ ऐसे बयानात दिए गए, ऐसी बातें की गई जिससे इस बात का वाज़ेह तासुर मिलता है कि बिलावल एक तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ करवाने की बुनियाद भी बिलावल के ही कुछ बयानात हमें बनते हुए नज़र आते हैं। बिलावल की जानिब से आज एक तरह से दोबारा जुडिशल जो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो एक जहनीत है हमें वो बिलावल की नज़र आती है, क्योंकि बिलावल की जानिब से जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से आज बयान दिया गया है उससे अब बिल्ली न सिर्फ थैले से बाहर आ चुकी है बल्कि बिलावल ने वो बिल्ली उठाकर अवाम के सामने रख दिया कि ये वो बिल्ली है जो इस थैले में थी और ये अब हमने निकाल के रख दी है। यानी बिलावल ये कहते हैं कि अगर हमारे पास नंबर पूरे नहीं होते तो फिर हम ज़मीर का वोट ख़रीदेंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर सियासी जमात अपोजिशन सियासी जमातें जो हुकूमत के साथ नहीं मिल रही या हुकूमत की आइनी तरमीम में साथ नहीं दे रही, फिर उनके लोग तोड़े जाएंगे, उनके ज़मीर ख़रीदे जाएंगे, इंसानों की मंडियाँ लगाई जाएंगी और ये करोड़ों रुपए ऑफ़र करके एक बार फिर ज़मीर ख़रीदते हुए आइनी तरमीम को पास करने की कोशिश की जाएगी। बिलावल के मुताबिक उन्होंने कोई टाइम लाइन भी नहीं दी। वो कहते हैं कि हमें आइनी तरमीम के हवाले से हमारे लिए कोई मसला नहीं है और दूसरी जानिब वो कहते हैं कि हुकूमत के लिए मसला हो सकता है। वो हुकूमत का एक तरह से हिस्सा भी हैं और इत्तेहादी जमात भी हैं। साथ ही वो एक इससे पहले ये बयान भी दे चुके हैं कि हर सूरत यानी 25 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। अब इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर हमने आपको दी थी कि शायद 17 या 18 अक्टूबर तक ये जो इजलास है कौमी असम्बली और सेनेट का वो बुलाया जा सकता है और फिर उस इजलास में मुमकिन तौर पे इन मुतनाज़ा आइनी तरामीम को मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसल ने भी हुकूमती जो तजावीज़ हैं तकरीबन उन्हीं को बल्कि उनको भी ज़्यादा बिगाड़ कर उनकी हिमायत का ऐलान किया है। और सेनेट जो पाकिस्तान बार कौंसल के वाइस चेयरमैन हैं फ़ारूक एच नायक, वो पीपल्स पार्टी के मौजूदा हाजिर सेनेटर हैं। और तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और फिर हुकूमत के दरमियान क्या गठजोड़, क्या खिचड़ी जो है वो पक रही होगी।
تو یہاں سے حمایت کا اعلان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈرافٹ سب سے پہلے منظر عام پر آیا تھا وہ 54 ترامیم والا، ذرائع کہتے ہیں کہ وہی ڈرافٹ جو ہے وہ منظور ہوگا، اور اگر وہ منظور نہیں ہوتا تو پھر جو مولانا نے ڈرافٹ تیار کیا ہے اس کے اندر تو تقریباً سارا زہر مولانا نے نکال دیا ہے۔ اور اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد کی مولانا کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پی ٹی آئی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ تو مولانا بھی ابھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب بلاول 25 اکتوبر سے پہلے ہر صورت آئینی ترمیم کو منظور کروانا چاہتے ہیں، اور آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں ان میں سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاں سے، جس سے آپ کو یہ ایک اندازہ ہو جائے گا کہ بلاول آنے والے دنوں میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور حکومت ابھی بھی نمبر پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو بیرسٹر گوہر خان ہیں، انہوں نے یہ بیان ضرور دیا تھا کہ ہمارے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ دوسری جانب حکومت کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم رابطوں میں ہیں، اور پھر حکومت کو بھی اس حوالے سے بڑا سرپرائز مل سکتا ہے اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ ویسے آپ کو 2-3-4 روز پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پھر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ جو حکومتی لوگ ہیں جو ضمیر کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات میں ہمیں جعلی طریقے سے جتوایا گیا، جو آج عوام کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، پھر ان لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں۔ ان کو کہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں یا سینٹ کے انتخابات میں آپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ تو اگر یہ لوگ حکومت سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر اس سے حکومت کے مزید ووٹ کم ہو جائیں گے۔ مولانا بھی ساتھ نہیں دیتے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں ٹوٹتے، تو پھر حکومت کے لیے یقیناً یہاں پر مسائل ہیں۔ تو اس لیے سب کچھ حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور سب کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے برا بھی نہیں ہے۔ گراؤنڈ ابھی بھی موجود ہے، بہت سارے پلیئرز ابھی بھی جوڑ توڑ میں لگے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ محفوظ ہیں، محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور ان کا تحفظ ہر طرح سے یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے ایک سرکولر جاری کیا تھا، ایک مراسلہ جاری کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے اپنے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو یہ ہدایات جاری کی تھیں کہ بغیر اجازت تاحکم ثانی کسی اجتماع میں، کسی جلسے جلوس میں، کسی ریلی میں، کسی احتجاج میں، یا کسی بھی ایسی جگہ پر وہ نہ آئیں جہاں ان کے ممکنہ طور پہ گرفتار کیے جانے یا اغوا ہونے کا کوئی اندیشہ موجود ہو۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اپنے جو لوگ ہیں ان کا تحفظ یقینی بنانے کی تو کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس بات کے لیے بہت زیادہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے نمبر پورے ہوں، اور اگر نمبر پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یعنی یہ وہی چیزیں ہیں جو بلاول صاحب ماضی میں ان کے بزرگ کر چکے ہیں، اور اب بلاول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ذرا تاریخ کا تھوڑا سا جو ایک ریکارڈ ہے درستگی کے لیے وہ بھی بتا دوں کہ اگر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے آج اس حوالے سے بتایا، ان کے پاس 1993 کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، پارٹی منشور، اس کا ایک صفحہ ان کے پاس تھا، اور اس منشور میں کیا لکھا تھا؟ اس منشور میں پیپلز پارٹی جو اس وقت ہارس ٹریڈنگ کا بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی تھی، نواز شریف جو ان کے سیاسی حریف تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی تھی، اور اس وقت ایک بڑی چھانگا مانگا کی سیاست ہوتی تھی، جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اٹھا کر چھانگا مانگا کے جنگل میں رکھا گیا تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو محفوظ رکھ کر جو اس طرح کے پارلیمانی سیاست کے معاملات ہوتے تھے وہ کیے جاتے تھے، اور لوگوں کو توڑا جاتا تھا، لوگوں کی ضمیر کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت اس وقت اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی، اور اس وقت جو منشور پیپلز پارٹی کا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ڈیفیکشن کرتا ہے، کوئی رکن اسمبلی ڈیفیکشن کرتا ہے، تو جو پارلیمانی سربراہ ہوگا اس کا صرف ایک خط ہی یا اس کا جو ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ اس منحرف رکن اسمبلی کی رکنیت ختم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی سپیکر کا اور درمیان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کردار ہی نکال دیا گیا تھا کہ نہ سپیکر کو کہا جائے گا، نہ پارٹی سربراہ اس حوالے سے درمیان میں ہوگا،
نہ الیکشن کمیشن اس پر نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، نہ اسپیکر کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا، بلکہ جب پارلیمانی لیڈر کو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اس بندے نے پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر وہ خود ہی ایک نوٹیفیکیشن سے اس کو ڈی سیٹ کر سکے گا، یا اس کو جو ہے وہ حکم عدولی پر کوئی جو بھی ایک متعلقہ سزا اس وقت اگر قانون بن جاتا یا آئینی ترمیم ہو جاتی تو اس کے مطابق اس کو سزا دی جا سکتی تھی۔ تو جب پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں اس حد تک ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے اتنے سخت قسم کے قانون سازی کرنے پر آمادہ تھی، تو پھر آج بلاول اپنی ہی مرحومہ والدہ کی جو خواہشات ہیں ان کو کیوں کچلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے مینڈیٹ کی توہین نہیں کی جائے گی، تمام سیاسی جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ نہیں کی جائے گی۔ لیکن آج ظلم اور ستم دیکھیں کہ وہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے 2006 میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تھے، آج اسی بے نظیر بھٹو کا بیٹا ایک بار پھر انسانوں کی منڈی لگانے کو تیار ہے، اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے، ایک طرح سے تڑیاں لگا رہا ہے کہ اگر ہمارے نمبر پورے نہ ہوئے تو پھر ہم ضمیر کی جو ضمیر کا ووٹ ہے اس کی طرف جائیں گے، اور ضمیر کے ووٹ کے لیے تو پھر آپ کو لوگ اغوا کرنے پڑیں گے، ان کے اہل خانہ کو اغوا کرنا پڑے گا، ان کی عورتوں کو اٹھانا پڑے گا، بچوں کو اٹھانا پڑے گا، پھر شاید وہ مجبور ہو کر آپ کو ووٹ دیں۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے ہیں ریاض فتیانہ، ان کے صاحبزادے کو گزشتہ دنوں اغوا کیا گیا تھا، جو تاحال ان کو رہا نہیں کیا گیا، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ریاض فتیانہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ آئینی ترمیم کی منظوری سے پہلے وطن واپس آئیں، آ کر یہاں جو آئینی ترمیم ہے اس کے حق میں ووٹ دیں، تو پھر ان کے بیٹے کو بازیاب کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف لوگ اس طرح جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب بلاول بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنی ہی والدہ کے خواب کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، سخت فیصلے ہمیں کرنا پڑیں گے۔ ججز کے ساتھ بھی شکوے شکایت انہوں نے آج پھر کی ہے، جسٹس منیر کے حوالے سے کہا کہ وہ 63A کے فیصلے میں اپنا مائنڈ ظاہر کر چکے ہیں، تو 63A کے فیصلے میں اگر مائنڈ ظاہر کر چکے تو نظر ثانی تو پھر بھی انہوں نے ہی کرنی تھی، وہ موجود تھے لیکن ان کو ہٹوایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ فیصلہ چونکہ لکھ چکے تھے، اس لیے نظر ثانی میں وہ بیٹھتے تو شاید بینچ میں وہ مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ تو کیا بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کو اس وجہ سے بینچ سے الگ کیا گیا، اور یہ کیا پیپلز پارٹی اور حکومت کی خواہش پر کیا گیا ہے؟ تو یہ انتہائی خوفناک قسم کی تفصیلات ہیں جس کا اشارہ بلاول کر رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئے اتحاد اب بن رہے ہیں، نئے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، اور یہ جو سیاست کا اہم ترین ہفتہ اب شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے؟ بظاہر جوڑ توڑ داؤ پیچ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، نئے سیاسی اتحاد بن رہے ہیں، پرانی دوستیاں بھی اسی معاملے کی وجہ سے ہمیں داؤ پر لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت یہ موقف ہے کہ ہم نے اپنے تمام جو اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ ہیں ان کو ہم محفوظ بنا چکے ہیں، دوسری جانب عدالتی محاذ پر بھی ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ مزاحمت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وکلاء جو ہیں وہ اس حوالے سے پانچوں جو ہائی کورٹس ہیں اس کے اندر وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستیں دائر ہو رہی ہیں، اور مختلف ہائی کورٹس میں یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو مجوزہ آئینی ترمیم پاس کرنے سے روکا جائے، بلکہ پہلے یہ طے کیا جائے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا اصل ڈرافٹ کیا ہے، وہ ڈرافٹ وزارت قانون کی ویب سائٹ کے اوپر جاری کیا جائے، اس کے اوپر پھر عوامی بحث کرائی جائے، عوام سے جو ہے وہ رائے لی جائے، اور اس کے بعد متفقہ طور پر ایک ایسی آئینی ترمیم لائی جائے جس سے نہ صرف چند ایک سیاسی جماعتوں کے سیاسی مفاد کو پروٹیکشن ملے بلکہ عام عوام کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان بھر کی عدالتوں میں 22 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں، جس میں 60,000 کے قریب مقدمات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، جبکہ دیگر جو 22 لاکھ مقدمات ہیں اس میں سے کوئی 18-19 لاکھ مقدمات ملک بھر کی جو مختلف ضلع کچہریاں ہیں وہاں پر یہ مقدمات زیر التوا ہیں، اور پھر 4 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں جو پاکستان بھر کی پانچوں ہائی کورٹس کے اندر زیر التوا ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عام عوام سے متعلقہ جو مقدمات ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی 22 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور دوسری جانب
जो सियासी जमातें हैं उनके जो मुकदमात हैं, जिनको आइनी दरखास्तें कह लें या सियासी नौइयत के मुकदमात हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी सारे इकट्ठे किए जाएँ तो शायद कोई 150 या 200 के दरमियान बनते हैं। तो ये आइनी तरामीम जो हैं वो 150-200 मुकदमात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लाई जा रही हैं, और दूसरी जानिब आम आवाम के लिए जो लाखों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं, उसके ऊपर कोई आइनी तरमीम या कानून साज़ी या आइनी इस्लाहात या जो अदालती जुडिशल रिफ़ॉर्म्स हैं वो करने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ भी हमें जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है वो चंद ख़ानदानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो होता हुआ नज़र आता है। आम आवाम के लिए इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ना आम आवाम की किसी को फ़िक्र है। तो बिलावल साहब जो हैं वो इस वक्त अपने जो थर्ड अंपायर हैं उसकी उंगली का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके इशारा मिलेगा तो बिलावल शायद फौरी तौर पर आइनी तरमीम के लिए मुतहरिक हो जाएंगे। दूसरी जानिब मौलाना साहब पीटीआई को तो तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, आप महफूज हाथों में हैं, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज इसी हवाले से एक बड़ा अहम बयान दिया जब उन्होंने मौलाना साहब के साथ मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। तो सलमान अकरम राजा का कहना था कि मौलाना ने कौम को बचा लिया है। तो देखना ये है कि अब सियासत में कौन डर गया, कौन मर गया, किसने कौम को बचाया, और कौन है जो अंपायर की थर्ड अंपायर की उंगली का इंतज़ार कर रहा है, और क्या किस सियासी जमात ने अपना मोर्चा महफूज बनाया है। क्या बिलावल भी बहुत जल्द वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनने के काबिल होगा, या एक बार फिर उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा, और क्या हॉर्स ट्रेडिंग करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल ख़ास तौर पर ये आइनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे। जो आइंदा हफ्ता है वो इंतहाई अहम है, और वो हफ्ता शुरू हो चुका है, जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो चुकी है। अपने अपने पत्ते जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर किए जाएंगे, लेकिन इस वक्त अपने अपने जो तमाम तर उनके कार्ड्स हैं वो छुपाए जा रहे हैं, और उन कार्ड्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से हम भी नज़र रखेंगे हालात व वाक़यात पर, जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।